رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم جن احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں آخری زمانے سے متعلق، اور آخری زمانے سے متعلق وہ احادیث کے جو خاص طور پر آخری دور کے اس فتنے سے متعلق ہیں جس کا ایک جامع عنوان جنگ ہو سکتا ہے، یا جسے کہا گیا المحارب، جو یعنی جنگوں کی جو ماں ہے۔ یہ دو ہی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، جس سے مزید جنگیں پیدا ہوں اور جو سب سے بڑی جنگ ہو۔ تو ظاہر ہے جو نبی آئے ہیں تو انہوں نے جہاں انسانوں کو آنے والے سب سے بڑے حادثے سے متنبع کیا، دوزخ، کہ کہیں تم اس میں نہ جا پڑو، تو دنیا میں بھی جو مصیبتیں آ سکتی ہیں ان کے بارے میں بھی متنبع کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے قوم کو جو خبردار کیا، تو قرآن مجید انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، کہ خبردار کر اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر عذاب علیم آ جائے۔ تو وہ عذاب علیم دنیا ہی میں آنا تھا۔ تو دنیا میں بھی جو مصیبتیں اور عذاب اور مشکلات آئی ہیں ان سے انبیاء نے متنبع کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ کے نبی آخری جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہیں ہی نبی آخر الزماں، تو وہ آخر الزماں کے بارے میں جو بھی حادثات نو انسانی کو درپیش آنے والے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بتائیں گے۔ تو اس میں ہم نے جو دیکھا پہلے عراق اور پھر نجد، اور اب ہم نے شام کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے بارے میں کیا خبریں دی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ شام اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجاز کے بعد سب سے زیادہ مبارک مقدس علاقہ سمجھا جاتا ہے، وگرنہ یہ کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو اصل مقام دینی ہو یا روحانی ہو جو شام کو حاصل تھا، وہ زمین کے اوپر روئے زمین پر کسی اور مقام کو وہ معاملہ نہیں تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہجرت ہے، یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق سے شام آئے، اور جو ان کی اصل نسل ہے، جو ان کی اپنے جو خاندان سے جو شادی ان کی ہوئی تھی حضرت سارہ، ان سے جو نسل چلی ہے وہ تو ساری آبادی شام میں ہوئی ہے۔ انہی سے تھے حضرت اسحاق سے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب کا ایک لقب ہے اسرائیل، اور ان کے جو 12 بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، اور ان کا مسکن یہ علاقہ رہا ہے شام۔ پھر یہ کہ اس شام کے بارے میں قرآن مجید نے یعنی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اسے ارض مقدس، ارض مبارک اور اس طرح کے عنوانات دیے ہیں اس جگہ کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ذرا کچھ لوگوں کو شاید اس سے تعجب ہو رہا ہو، میں وہ وضاحت مجھے پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ جب ہم قرآن و حدیث میں شام کا لفظ پڑھیں گے، آج جو 5 ملک ہیں تو شام ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ آج ایک ملک ہے اسرائیل، ایک ملک ہے اردن، ایک ملک ہے لبنان، ایک ملک ہے شام جسے ہم شام کہتے ہیں، ایک فلسطین۔ ان سب کو جمع کریں تو وہ شام بنتا ہے جس کا ذکر قرآن یا حدیث میں آتا ہے۔ یہ وہ سارا علاقہ اسی شام کے ٹکڑے کر کے تو یہ مختلف ملک بنائے گئے ہیں۔ تو اس کا مرکز جو تھا وہ بیت المقدس، یروشلم اس کا مرکز ایک۔ پھر یہ کہ دمشق کی بھی ایک اہمیت ہے، اس کا بھی ذکر ہے حدیثوں میں، دمشق کا بھی ذکر ہے۔ تو لیکن روحانی مرکز اس کا ہمیشہ رہا ہے یروشلم۔ اور یہ یروشلم یوں سمجھ لیجئے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، پھر ان کے بعد 2 امتیں، یعنی ایک یہود اور دوسرے نصارہ، ان کا مرکز، یعنی وہ مرکز اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ یروشلم ہے، بیت المقدس ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہی وہاں کی ہے، دونوں کا قبلہ وہ ہے، اور ہمارا بھی قبلہ اول وہی تھا۔ یہ ایک اہمیت۔ پھر یہ سوچئے 1400 سال اس خطے پر ایسے گزرے ہیں، 100 سال نہیں، 200 نہیں، 1400 سال، کہ جب کوئی نہ کوئی نبی یہاں پہ موجود رہا ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو نگہبانی تھی، سیاست کے الفاظ ہیں، اصل میں سیاست کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، تعلیم دینا، انسان کو نکھارنا۔ سائس ہوتا ہے نا، سائس، سین واو سین مادہ ہے اصل میں سیاست کا، اسی سے لفظ بنا ہے سائس، جو گھوڑے کا نگہبانی کرنے والا اور پالنے والا ہوتا ہے اسے سائس کہتے ہیں۔ تو سیاست انسانوں کے معاملات کی ایسی نگرانی کرنا کہ جس پوٹینشل پر انسان پیدا کیا گیا ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ یعنی کسی کے اندر اگر 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے کی صلاحیت ہے تو اتنا ایکسیلیٹر دینا کہ وہ 200 میل کی رفتار سے دوڑنا شروع کر دے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو قابلیتیں دی ہیں، جو استعدادات دی ہیں، ان تک وہ پہنچ جائے، خودی کی تعمیر ہو جائے، شخصیت کی تعمیر ہو جائے، یہ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست یعنی یہ کہ ان کی تربیت، ان کی تعلیم انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی، جب ایک نبی وفات پاتے تھے، خلفہ النبی، اس کی جگہ نبی ہی آتے تھے۔ تو یہ دور کب سے کب تک ہے؟ یہ دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کے ساتھ ایک نبی اور بھی تھے، کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کے ساتھ بھی ایک اور تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو شروع میں بھی 2 نبیوں کا ذکر ہے، آخر میں بھی 2 نبیوں کا ذکر، درمیان میں یہ 1400 سال ہیں جن میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ علاقہ کون سا ہے؟ شام، یہی علاقہ ہے جس میں، اچھا وہ مدفون کہاں ہوں گے؟ تو گویا ان کی جو بھی برکتیں ہیں، تو الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، وہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوئی ہے، تو اس معراج کا بھی ظاہر ہے سفر کا آغاز تو مکے سے ہوا، لیکن آسمانی سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا۔ تو یہ بہت ہی یوں سمجھے روحانیت کا مرکز یہ علاقہ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جنگوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس سے پہلے 1000 سال سے تقریباً، یہ ایران اور جو روم ہے ان کی آپس میں جنگ کا میدان یہی تھا۔ یہ تقریباً دونوں کو، یہ جیسے کبڈی کھیلتے ہیں نا، وہ اس طرح کی یہ لکیر تھی۔ تو کبھی ایرانی فتح کر لیتے تھے شام، اور کبھی آ کے رومی فتح کر لیتے۔ حضور کے دور میں بھی ایک بڑا حملہ ایرانیوں نے کیا اور رومیوں کو شکست دے دی، اور سورہ روم میں اس کا ذکر ہے، غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی مغلوب کر دیے گئے قریب کی سرزمین میں۔ تو وہ قریب کی سرزمین بھی در حقیقت یہ ارض مقدس یا ارض شام ہی ہے، جہاں پر اس وقت رومیوں کے مقابلے میں ایرانیوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ تو یہ میدان جنگ بھی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مغرب اور مشرق کے درمیان ایک جیسے آج کل پاکستان کی اس خطے میں اسٹریٹجیکل اہمیت ہو گئی ہے نا، کہ وہ سلک روٹ کے لیے، تو وہاں کا جو بھی تجارتی روٹ ہے یا جو بھی آپ اسے کہیں، اس میں شام کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے۔ جس کا شام پر قبضہ ہے اس کے یعنی اس خطرے میں ترکی بھی ہے، اور شام پر اگر اس رومیوں کا قبضہ ہے تو ترکی محفوظ ہے۔ تو یعنی وہ پورے علاقے کا گیٹ وے بن جاتا تھا۔ تو اسٹریٹجیکلی اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، یہ جنگوں کا ہمیشہ مرکز رہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی یعنی سابقہ جو لٹریچر، عیسائی لٹریچر میں بھی ہے اور ہمارے اس میں بھی خبریں ہیں احادیث میں بھی، کہ آخری جو بڑی جنگ ہونی ہے آرمگڈان، وہ اسی خطے میں لڑی جانی، شام ہی اس کا مرکز بنے گا اور اسی علاقے میں وہ جنگ ہوگی۔ ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کی تیاریاں ہیں، اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، بلکہ بہت حد تک ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذرا ان احادیث کا مطالعہ کریں گے تو بات مطلب وہ نقشہ بن جائے گا، بات واضح ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو اس فتنے کا آغاز ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ عراق سے۔ وہ پہاڑ جو سونے کا نکلے گا سارا، وہ جو بس کی گانٹھ ہے اور جو بون آف کنٹینشن ہے جس پر کہ یہ لڑائیاں شروع ہوں گی، وہ کیا بنے گا؟ تیل۔ اس کا آغاز بھی عراق سے ہوا، یعنی تیل کے پہلا کنواں بھی عراق میں ہی کھدا، اور یہ کہ اس پر پہلی لڑائی بھی اسی علاقے میں ہوئی، اور وہ تھا بھی عراق ہو یا نجد ہو،
یہ فتنوں کا علاقہ رہا ہے پہلے سے بھی۔ ویسے عراق کی اور جو ہے نا نجد کو ایک طرف کر دیں، کیونکہ نجد کا کچھ حصہ عراق میں بھی چلا جاتا ہے، تو عراق اصل میں یوں سمجھیے کہ جو بہت حد تک مستند بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا پہلا نزول عراق میں ہی ہوا تھا، یعنی ان کا مسکن عراق ہی تھا، اور نوح علیہ السلام کی جو دعوت و تبلیغ تھی یہ عراق ہی کے علاقے میں تھی۔ نینوا، حضرت یونس علیہ السلام بھی اسی علاقے میں، عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ تو لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنی پڑی۔ یہ نمرود جو بادشاہ تھے یہ عراقی کے بادشاہ تھے، نماردہ، یعنی یہ نمرود کسی آدمی کا نام نہیں ہے، یہ عہدہ ہے، جیسے فرعون ایک عہدہ ہے، جیسے ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک پریزیڈنٹ کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نمرود کہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنی پڑی۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو کی قوم نے بھی مانا تو نہیں تھا، انہیں بھی وہاں سے وہ ہجرت کر کے تو سعودی عرب کا جو اب یہ جو علاقہ ہے الرب الخالی جو ڈیزرٹ ہے، اس علاقے میں آ کے وہ جو باقی ماندہ بچے کھچے لوگ تھے، یعنی ان کی نسل کے کچھ لوگ قوم عاد والے وہ آ کے یہاں پر آباد ہوئے تھے، یعنی جو حضرت سام کی جو نسل تھی وہ آ کے یہاں پہ آباد ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو خیر بات شام کی ہو رہی ہے، تو شام کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں ویسے لڑائیاں جھگڑے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ انجام کیا ہوگا، آخری معاملہ کیا ہوگا، تو اس میں یہ ہے کہ شام خیر و برکت کا منبع بنے گا، یہاں خیر ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت مہدی کا جو پہلی لشکر کشی ہوگی، یعنی جو پہلا حملہ وہ کسی ملک کے خلاف کرے وہ شام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو نزول ہوگا تو وہ تو عین اس کا تو بالکل واضح ہے، وہ دمشق میں ہوگا۔ دمشق کی مسجد میں مسلمان جو ہے وہ صبح کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، اقامت کے ہی جا چکی ہوگی کہ وہ موقع ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کے وہ سمجھیں پروں پہ ہاتھ رکھے اتریں گے۔ تو یہ شام کے یہ سارے یعنی اس کے فضائل کہہ لیجئے یا احادیث میں جو بھی اس کا ایک مرتبہ جو ہے یا اس کے حوالے سے جو مختلف تفصیلات آئی ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں شام کے بارے میں، ہم وہ ساری نہیں پڑھیں گے، چند چیدہ حدیثیں کہ جس سے وہ نقشہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، قالا اول اشراط الساعۃ نارن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول اشراط الساعہ، جو الساعہ ہے قیامت، اشراط اس کی نشانیاں، شرط اس کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے جو پہلی ہوگی اول نارن، آگ ہوگی، تحشر الناس من المشرق الى المغرب، جمع کرے گی لوگوں، حشر کرنا، حشر نشر نہیں ہوتا، وہ مطلب حشر کا اصل مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، نشر کرنا پھیلا دینا، نشریات، وہ نشر کرنا پھیلانا، حشر کرنا جمع کرنا، تو وہ لوگوں کو حشر کر۔ اب شام کے مشرق میں اگر آپ دیکھیں گے، ویسے تو مشرق تو پورا آپ راؤنڈ لگا لیں گلوب کا تو سارا مشرق ہی بن جائے گا، لیکن مشرق کے قریب کون سا ہے، ساتھ جڑا ہوا مشرق کون سا ہوگا، تو شام کے مشرق میں عراق ہے۔ اچھا یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے یوں لا رہا ہوں، یعنی یہ ایک امکان اور احتمال کے درجے میں، یقین کی ہمیں کوئی پتہ نہیں، یقینی بات ہم کوئی بھی نہیں کہہ سکتے، میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں یہ بات، لیکن جب ہم نے یہ بات طے کر لی کہ ایک معاملہ ہوگا جس کا آغاز عراق سے ہوگا، تو اس کے بعد ایک ملک کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں کسی آگ کا ذکر آ رہا ہے کہ لوگ کہیں سے مشرق سے لا کر ادھر رکھے جائیں گے، اس ملک کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اگر شام ہے تو اس کے مشرق میں عراق ہے، تو گویا وہ جو آگ وہاں بھڑکے گی وہ آگ لوگوں کو جمع کر کے کہاں لائے گی، شام میں لائے گی۔ اچھا اب یہ آگ جو ہے، ویسے لفظ تو آگ ہے اور ہم اس کا معنی تقریباً جنگ کر رہے ہیں، تو اس کا آپس میں کوئی ربط و تعلق بھی واضح ہو نہیں تو یہ کافی گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ بات میں شروع میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ احادیث میں جو مستقبل کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اس میں استعارے کی زبان استعمال کی جاتی ہے، اور بہرحال یہ تو ایک معجزہ ہے کہ لفظ وہ استعمال کیا گیا جو آج کی جنگ پر پوری طرح منطبق ہوتا ہے۔ آج کی جنگ جس اسلحے سے لڑی جاتی ہے اس اسلحے کو آتشی اسلحہ کہتے ہیں،
یہ دنیا میں پہلے تو نہیں تھا نا، پہلے تلواریں تھیں، نیزے تھے، اس طرح کی چیز، یا کوئی بہت تھا تو منجنیق تھی، اس پہ آگ بھی برسا دیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب تو دنیا میں استعمال ہی آتشی اسلحہ ہوتا ہے. اگر وہ رائفل ہے تو اس میں بھی وہ جو گولی جاتی ہے وہ شرارہ ہی ہے، آگ کا شرارہ ہے. اور اسی طرح میزائل تو خیر، اور میزائلوں میں ہیل فائر میزائل بھی ہے. خواہ وہ آگ آسمان سے برسائی جا رہی ہو، توپوں کے دھانے اگل رہے ہوں، ٹینکوں سے نکل رہی ہو، ہے ساری کی ساری آگ. اچھا، یہ الفاظ جنگ کو آگ کہنا یہ قرآن مجید میں بھی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں ہے کلما اوقدوا نارا للحرب، یہودیوں کی تحریف ہے. جب جب بھی انہوں نے آگ بھڑکائی جنگ کے لیے، آگ بھڑکائی جنگ کے لیے، للحرب اطفاها اللہ، اللہ اس کو بجھاتا رہا. یعنی یہ جنگیں تو ہوئی ہیں نا، بدر ہوئی، احد ہوئی، یہ ہوئی، لیکن انہوں نے کوششیں اس سے زیادہ کی ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو اپنے منہ کی جو پھونکوں سے انہوں نے بجھانے کی کوشش کی، تو وہ جنگ کی آگ دہکانے کی کوشش کی. اچھا، یہ لڑائی بڑائی کو آگ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ عام ہے دنیا میں، ہمارے ہاں بھی ہے. فلانا آگ لائی چلا گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی نے پس ہی آگ لائی چلا گا، مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کو لڑا کے چلا گیا. تو یہ لڑائی آتشی اسلحے کے بغیر بھی ہو تو اس کے لیے آگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ محاوروں میں آتا ہے. اور یہ اب تو ہے ہی ساری کی ساری لڑائی جو ہے وہ آتشی، اور تیل کے کنووں کی آگ تو خیر وہ آگ، یعنی ہر اعتبار سے یہ آگ کا لفظ اس پر فٹ آتا ہے. اچھا، آگ ہوگی، اب یہ سمجھ تو آ گئی کہ وہ جو آگ ہوگی وہ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی کدھر؟ مشرق سے مغرب کی طرف. اگلی حدیث بڑی مزیدار ہے، اس سے وہ پوری بات یعنی دلچسپ اس اعتبار سے ہے کہ یہ کیسی آگ ہوگی. ویسے تو آگ جلا دیتی ہے، یہ آگ ہانک رہی ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. عمرو بن العاص بہت جید صحابی ہیں اور جلیل القدر، اور ان کے جو ہے نا بیٹے ہیں عبداللہ. ان سے یہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ بات مروی ہے، قالا، وہ کہتے ہیں تبعث نارن، ہوگی ایک آگ، اٹھ کھڑی ہوگی، مسلط ہوگی ایک آگ، علی اہل المشرق، اہل مشرق کے اوپر مسلط ہوگی وہ آگ. فتحشرہم الی المشرق، تو وہ آگ ان کو جمع کر کے لے جائے گی، دھکیل کے لے جائے گی، ہانک کے لے جائے گی مشرق کی طرف. اب اس کے بعد اس کی تفصیل آئی ہے جو اوپر والی حدیث میں، یہاں تک تو اوپر والی اور یہ دونوں ایک ہو گئی. اگلی بات سنیے، تبیت معہم حیث باتو، وہ آگ ان کے ساتھ رات کرے گی جہاں وہ رات کریں گے. رات کو جہاں پہ وہ رکیں گے آگ بھی وہاں ان کے ساتھ رکے گی. وَتُقَيِّلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، اور کیلولا کرے گی ان کے ساتھ جہاں وہ کیلولا کے دوپہر کو جو آرام کریں گے جس جگہ پہ، تو آگ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگی. وَيَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُ، اس آگ کا ہو جائے گا وہ جو ان میں سے گر جائے گا، جو ان میں سے گرے گا وہ آگ کا ایندھن بن جائے گا. وَتَخْلِفُ، یا جو پیچھے رہ جائے گا. اب ذرا آپ ذہن میں لائیں، تصور جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں آپ ابھی لگا یہ کہ مظفر آباد پہنچ گئی یہ لڑائی، آپ یہاں سے مری کی طرف چل پڑے، اب وہ پیچھے پیچھے بیروٹ پہنچ گئی، آپ مری سے اسلام آباد کی طرف کھسک لیے، تو جو آگے آگے چلتا رہا آگ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. اب ظاہر ہے رات کو اگر ان کی پیش قدمی رک جائے گی تو آپ بھی سو جائیں گے، تو جہاں آپ رات کریں گے تو وہ بھی رات کر رہی ہے، جہاں آپ آرام کر رہے ہیں تو وہ بھی رک رہی ہے. جب وہ چلی آپ بھی چل پڑے. اب آپ میں سے جو گر گیا، جس کو گولی لگی وہ گرا، کوئی دھماکہ ہوا گر گیا، جو گرا وہ اس کا ایندھن بن گیا، یا جو پیچھے رہ گیا وہ اس کا ایندھن بن گیا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی وہ لے آئے گی. وَتَسُوقُهُمْ، اور وہ آگ ان کو ہانکے گی. ساکا یسوقو کسی شے، یہ ڈرائیور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سائق، یہ جو نئی عربی ہے اس میں. ویسے سائق کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹنے والا، لیکن ڈرائیو کرنا بھی کھینچنا اسی معنی میں آ جاتا ہے.
وَتَسُوقُهُمْ، وہ انہیں ہانکے گی، ڈرائیو کرے گی، کھینچے گی، دھکیلے گی وہ آگ، سوکل جمل الکثیر، جیسے زخمی اونٹ کو دھکے دے دے کے، جیسے ایک کھوتا اکڑ جائے اسے کیسے مشکل سے چلائیں گے آپ، اسی طرح کوئی بھینس جو ہے وہ آگے چلنے کے لیے تیار نہ ہو تو جو جیسے دھکے دے دے کے لے کے جائیں گے، تو وہ آگ اس طرح ان کو دھکیل کے لے کے جا رہی ہے، یعنی وہ آگ جلانے والی نہیں ہے، سب کو جلانے والی نہیں ہے، دھکیلنے والی ہے، اور دھکیل کے مشرق سے انہیں مغرب میں لے کے آئے گی۔ اچھا، یہ اب معروف بات ہے کہ جہاں جنگ چھڑتی ہے وہاں سے ہجرت شروع ہوتی ہے، وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور کسی پرامن جگہ پہ منتقل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ہو چکی، یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ عراق سے لوگوں نے ہجرت کر لی ہو شام کی طرف، یہ ذرا ابھی ہمارے علم میں اس طرح کی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں چونکہ کچھ ایسی روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شام ایک بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین جگہ ہے جہاں پہ اہل ایمان کو جا کے وہاں پہ رہنا چاہیے۔ تو اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے تو ایک پوری وہاں پہ ایک مہم چلائی گئی، دنیا سے مسلمانوں کو کھینچ کے شام میں لایا گیا داعش کے نام پر۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک یعنی دھوکہ ہے جو دیا گیا ہے، ابھی وہ مرحلہ آیا نہیں ہے، یہ قبل از وقت لوگوں کو ورگلا کے ان حدیثوں کی بنیاد پر جن میں کہ شام آنے کی دعوت دی گئی ہے، لوگ وہاں پہ اکٹھے کیے گئے۔ تو خیر وہ تو ایک علیحدہ تفصیلی بات ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات ابھی ہونی ہے۔ کچھ اور روایات بھی ہیں جس میں اس طرح کی خبریں ہیں کہ یہ دو طرفہ ہجرت ہوگی، شام سے بھی لوگ نکلیں گے اور عراق جائیں گے، اور عراق سے بھی نکلیں گے اور شام آئیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ ہجرت ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے عراق اور شام اور اس علاقے کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے وہ رکھ دوں۔ یعنی یہ جو نیا انتظام ہوا ہے، ایک تو اب ہے نا جسے ہم کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر، لیکن ایک ورلڈ آرڈر جو 1945 کے بعد نافذ ہوا ہے، جس میں مسلمانوں کے یہ سارے ٹوٹے بکھرے کر کے 57 ملک بنائے گئے اور شام کے بھی 5 ملک بنائے گئے۔ اس میں عراق شیعہ اکثریتی ملک، سنی حکمران، صدام حسین سنی حکمران، شام سنی اکثریتی ملک، شیعہ حکمران، اور بحرین عظیم اکثریت شیعوں کی، اوپر سعودی سپورٹڈ سنی مسلط۔ یہ جان بوجھ کے کیا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو 1945 سے بہت حد تک آپ کہہ سکتے ہیں آج تک، اگرچہ کہ 1990 سے ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جو ابھی پوری طرح نافذ نہیں ہو پایا ہے، لیکن 1945 سے بعد جو ورلڈ آرڈر تھا، اس ورلڈ آرڈر میں یہ طے تھا کہ مسلمانوں کو اپنے ملک کے وفادار حکمران نہیں دینے، ایجنٹ حکمران دینے ہیں۔ ان میں سب سے نازک مسئلہ مکے اور مدینے کا تھا، باقی تو خیر تھی نا، جس کو مرضی مسلط کر دیں۔ مکے مدینے میں کوئی ایسے آپ نے مسلط کر دیے تو پورا عالم اسلام جو ہے وہ اس اضطراب کی لپیٹ میں آ جائے گا، لہٰذا وہاں پہ۔ اور دوسری طرف خطرہ یہ ہے کہ وہاں مخلص حکمران آ گئے، یہ پھر سارے مسلمانوں کو جمع کر لیں گے، لوگ حج کرنے تو وہیں آئیں گے۔ تو کیا شاندار اہتمام کیا آل شیخ، اور مسلک ان کو وہ دیا کہ جو باقی ساری امت کو قبول ہی نہ ہو، دلی تعلق ان کے ساتھ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ ساتھ پراپیگنڈا کرا دیا وہابی، نجدی، وہ ساری حدیثیں فٹ کرا کے، اور حج کا انتظام ان کو، اور اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیا آل سعود کو۔ وہاں ڈیول انتظام کیا، دوہرا انتظام کیا، یعنی ان کے ساتھ جو کنیکٹڈ تھے وہ آل سعود، اور جو مذہب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے وہ آل شیخ۔ اور آل شیخ میں سے اگر کسی کو کوئی سرکاری عہدہ دینا، مطلب مفتی اعظم کا عہدہ ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ابھی کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کچھ عرصے پہلے تک مفتی اعظم ہمیشہ نابینا ہوگا، اور صلاحیت اس کی ہو یا نہ ہو، یہ صلاحیت اس کی لازمی ہے کہ وہ دیکھ نہ سکے کہ یہ آل سعود کر کے آ رہے ہیں۔ یہ ذرا چیک کر لیجئے گا، کم از کم 3 مفتی تو وہ ہیں جو مفتی اعظم آنکھوں سے اندھے رکھے گئے۔ یہ سب اتفاق ہے، یہ انتظام ہے، اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہے، کوئی منصوبہ ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اب ایک طرف یہ معاملہ تھا سنی شام، شیعہ حکمران، شیعہ عراق، سنی حکمران، اور اگلی بات سوچیے
جو یہ خاندان یہ بشار الاسد، جو اس کے باپ کا کیا نام تھا، اسد پتہ نہیں کون سا تھا، ایک تو یہ میں انور السادات اور اس اسد کے درمیان میں رہے حافظ الاسد. یہ جو حافظ الاسد اور یہ بشار الاسد جو خاندان ہے، یہ شیعوں کی بھی وہ نسل ہے کہ جس کو شیعہ بھی کافر کہتے تھے، الوی، جن کو شیعہ بھی کافر کہتے تھے. اور یہ تب تک کافر تھے جب تک ایران میں انقلاب نہیں آیا. ایران میں انقلاب آ گیا تو انہیں اپنی پراکسیز کے لیے بندے چاہیے تھے، وہ سیاسی ضرورت ہوئی تو انہوں نے پھر ان کو ان کی طرف ماڈریٹ ہو گئے، رواداری کا مظاہرہ کیا. ان کے کفر کا فتویٰ جو ہے خمینی صاحب نے کینسل کیا، نہیں تو اہل تشیع کی نظر میں بھی یہ جو ہے وہ کافر تھے، ایسے گمراہ. اگلی بات سنیے، سیاسی نظریات، خواہ عراق کا صدام حسین ہو یا حافظ الاسد ہو، ایک ہی باس پارٹی ہوتی تھی، باس پارٹی، وہ کرسچن پارٹی ہے. ویسے تو اس کے جو بھی ایک تو یہ خیال ہے کہ وہ ہیں دیریے لوگ، لیکن یہ کہ اگر اس کے اوپر غلبہ ہے کسی مذہب کا تو کرسچینٹی کا ہے. اسی سے متعلق تھے ہمارے ایک اور ہیرو، فلسطین کے لیڈر حضرت یاسر عرفات صاحب. انہوں نے شادی بھی ایک عیسائی لڑکی سے کی تھی. تو یہ ہے، اچھا مروایا بھی انہوں نے ہی ہے آخر میں، وہ آخر میں مسلمانی جوش میں آئی جاتی ہے نا. وہ صدام حسین کی بھی آ گئی تو خون اسرائیل جوش میں آ جاتے ہیں، آخر توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو کبھی نہ کبھی یو ٹرن لینے کا دل کر ہی جاتا ہے بندہ مومن کا. لیکن یہ وہ سب لوگ ہیں کہ جو ایک وقت میں اس باس پارٹی کے ممبر رہے ہیں، اور باس پارٹی ایک بالکل بے دین پارٹی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لیبیا والا جو تھا قذافی، جس نے تبلیغی جماعت پر بھی پابندی لگائی ہوئی تھی، جس نے مسجدوں میں اہتمام کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص 5 وقتہ نمازی ہے تو اس کا ریکارڈ بھی رکھا جائے گا. تو لوگ اس کے ڈر کی خاطر ایک مسجد میں 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک ادھر پڑھی تو دوسری کسی اور مسجد میں جا کے پڑھی. یہ عالم اسلام کے وہ رہنما تھے جو اب ہیرو بن گئے ہیں سارے. تو بہرحال ان میں سے یہ جو حافظ الاسد، یہ بشار الاسد اینڈ کمپنی، یہ ایسے گمراہ لوگ تھے، ایسے بدراہ لوگ تھے، اور یہ شامیوں کے اوپر مسلط تھے. اب جو 1990 کے بعد نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، اس میں نئی ڈسٹرکشنز ہونی ہیں، نئے جغرافیے بننے ہیں. ان نئے جغرافیوں کو سیٹل کرنے کے لیے جو کام عراق سے شروع ہوا، وہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں پہنچو. شام کی تباہی ہو چکی جیسی عراق کی ہوئی ہے. وہ تو آخری اس کا کچومر نکلنے سے بچا لیا اس نے، روس نے. اور روس نے بچا اس لیے لیا، اب دنیا کے اس اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اٹھا کے مصر لے گئے تھے، وہ اپنے فائدے کے لیے لے کے گئے تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو نہیں لے کے گئے تھے. اسی طرح روس نے اگر شام کے تحفظ کا کوئی کام کیا ہے تو اپنے مطلب کے لیے کیا ہے. اب یہ اگلی حدیث آپ کو بتائے گی کہ یہ کیا ہے، یعنی وہ اللہ کی نگاہ میں یہ شام کا کیا چکر ہے، اور یہ اگر کچھ بچ گیا ہے تو کیوں بچ گیا ہے. یہ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابو حوالہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیسیر الامر، عنقریب معاملہ پھر کے ہو جائے گا، ان تکونوا جنودم مجندہ، کہ پھر کے تم 3 لشکر بن جاؤ گے. تمہارا جو لشکر ہے وہ 3 لشکروں میں بٹ جائے گا. اب یہ بات جو اشارہ ہو رہا ہے امت کی تقسیم کی طرف، یعنی ایک تو ایک ہی لشکر ہے، اب یہ کہ 3 ہو جائیں. ویسے تو 57 ہیں، لیکن یہاں پہ اس خیر کے یا نیک لشکر کا ذکر ہو رہا ہے جو مختلف جگہوں پہ لڑائی میں شریک ہوگا، ایک جگہ پہ مجتمع نہیں ہوگا، مختلف حصوں میں ہوگا. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ مجندہ، اس کے اندر وہ بھی آ گیا نا، ذرا طاقتور ہوگا لڑنے کے. ویسے تو بہت سارے لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ کہ جو کچھ جان مارے گا اور یہ کہ کوئی مقابلہ کرے گا. جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق، 3 لشکر ہوں گے. ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر عراق میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں ہوگا. اب پچھلے اگر آپ کچھ عرصے کو دیکھیں 20 سالوں کو، تو بھٹی تو تینوں جگہوں پہ دیکھ رہی ہے، گویا وہ لشکر تیار ہو رہا ہے. اب جو بات میں جو مجھے امید دلاتی ہے نا افغانستان کی، 40 سال جنگ ہوئی ہے تو جا کے لشکر تیار ہوئے. یہ لشکر پہلی دفعہ بھی آیا نا
ایسا تو نہیں تھا، پہلی دفعہ تو بہت اکڑ خان تھا، اب آیا ہے تو اس میں کچھ اب بالکل وکری باتیں ہیں، تنخواہ مزدور کے برابر ہوگی، یہ تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ بات بھی آ گئی ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ہماری ذمہ داری ہے اس کی وہ کرنا۔ یہ پہلے کس کو، رزق اللہ کے ذمہ ہے، دے تو دے، تو نہ دے تو بھوکا مارے، ہمارا تو یہ کام نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سوچیں تھی، پہلے کسی کو ساتھ لے کے چلنے کی سوچیں تھی، وہ بھی ہے۔ عورتوں کے معاملات میں کتنا فرق ہو گیا ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کیسے جو ہے وہ اب ان کے معاملات، یہ بھی وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ کنیرا نے پتھر کو لا کسے پوچھا کائلا کیا ہے ٹکراں کھائی تھے، روڑی تھی۔ تو یہ 20 سالوں نے، اچھا وہ بڑے، میں شعر پہلے بھی سنا چکا ہوں اقبال کا، اسی مفہوم کو اقبال نے اور انداز میں بیان کیا کہ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یہ اکیڈمیوں میں اور آپ کے جو ہے دارالعلوموں میں اور کانفرنسوں میں اور اجتماع گاؤں میں یہ بصیرت نہیں ملتی، یہ جگر خون ہوتا ہے، یہ میدان جنگ میں وہ حزب اللہ تیار ہوتی ہے، یہ خانقاہوں میں نہیں بنتی۔ تو 40 سال اگر انہوں نے رگڑا کھایا تو بن گئی نا، تو رگڑا چل رہا ہے 20 سالوں سے عراق میں بھی، رگڑا چل چکا ہے 10 سالوں سے شام میں بھی، تو یہ رگڑا ہی در حقیقت ان لوگوں کو تیار کرے گا۔ ابھی وہ لشکر ہم نے دیکھا نہیں، جو ہے اس کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، وہ جو داعش اینڈ کمپنی ہے، لیکن یہ والا لشکر ابھی بننا ہے۔ ایک عراق میں ہوگا، ایک شام میں ہوگا، اچھا یمن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حوثی ہیں، اچھا حوثیوں کا بھی سن لیں، ویسے تو وہ ان کو پروپیگنڈے چل رہے ہوتے ہیں، 10 باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بھائی شیعہ ہیں، اور یہ پہلی تو بات یہ سمجھ لیں یہ سعودی مخالف ہیں، تو اب آپ انہیں چاہیں تو کافر کہیں، اگر سعودیہ کا مخالف کافر ہوتا ہے تو کافر کہیں، اگر سعودیہ کا مخالف کوئی اور بلا ہوتی ہے وہ کہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ کے مخالف ہیں، بڑی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیدی ہیں، ان میں سے جو شیعہ ہیں بھی وہ شیعہ زیدی شیعہ ہیں، جن کے بارے میں ہم اہل تسنن کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ سنیوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جیسے اہل تشیع کا جو ورث قسم کا جو ہے نا بالکل جو وہ ورژن ہے وہ ہے علویوں کا، اصل رافضی جو ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بہترین ہیں، جو کوئی نہ تبرہ کرتے ہیں نہ، وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے قائل ہیں، فضیلت کے قائل ہیں، اس کے علاوہ وہ باقیوں کو غلط نہیں کہتے، یہ ان کا معاملہ ہے، اور بہت حد تک وہ بہتر لوگ ہیں۔ یہ وہ والے اہل یمن ہیں جو اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ خیر، تو یہ 3 لشکر ہو جائیں گے تمہارے، ایک شام میں ہوگا، ایک عراق میں ہوگا، اور ایک یمن میں ہوگا۔ فقال ابن حوالہ، وہ جو ابن حوالہ ہیں وہ انہوں نے کہا، یعنی حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ادرک تو ذالک، اگر میں ان حالات کو پالوں، یعنی یہ 3 لشکر بن گئے ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ان ادرک تو ذالک، اگر میں اسے پالوں، فقال علیک بالشام، تو حضور نے فرمایا تیرے اوپر لازم ہے کہ شام پہنچ جا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عراق والا اور یمن والا لشکر کم ہے، اعلیٰ والا وہ ہے، بہترین والا وہ ہے، شام پہنچ جاؤ۔ اچھا، یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو لے کے داعش بنائی گئی ہے۔ اب آپ کسی نوجوان کو سنائیں تو وہ تو کل ہی تیار ہو جائے گا شام پہنچنے کے لیے، بہترین لشکر ہے تو کیوں نہ جاؤں؟ بابا ابھی نہیں ہے، ابھی وہ رگڑا چڑھنا، وہ بننا ہے، جیسے یہاں بن گیا ہے، اور ابھی بھی ہماری امید ہے کہ بن گیا ہے، توقع ہے کہ بن گیا ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی نہ بناؤ، کوئی مزید رگڑا ابھی پیش نظر ہو، لیکن امید ہے کہ بن گیا ہے، ایک نظر آئی ہے جھلک، شاید کہ ایسا ہو، وہاں بھی بننا ہے۔ فَإِنَّهَا خَيْرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کا بہترین لشکر ہوگا پوری زمین پر جو شام میں ہوگا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت مہدی کے دور میں ہوگا، اور یہ دوسرے 2 لشکر بھی انہی کے ساتھیوں کے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ والا وہ ہوگا کہ جس میں وہ شاید خود شامل ہوں گے۔ کیوں؟ یہ بھی روایات میں ہے کہ حضرت مہدی کی جو پہلی لشکر کشی، اچھا یہ دلچسپ بات، چلیں یہ اس سے تو بالکل عقدہ حل ہو گیا، حضرت مہدی کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکے میں، وہاں سے خبر پھیلے گی، ان کے خلاف پہلا لشکر کہاں سے آئے گا؟ ان کا کلا کما کرنے کے لیے شام سے۔ اس کا مطلب ہے ابھی یہی رہیں گے، تو ابھی وہ لشکر شام میں نہیں ہے،
اس کے بعد اس لشکر کو تو اللہ تعالیٰ مدینے اور مکے کے درمیان دھنسا دے گا زمین میں. یہ عالمی خبر بن جائے گی مہدی کے آنے کی. اب حضرت مہدی کی جب فوج تیار ہوگی تو وہ جو لشکر کشی کریں گے پہلی وہ شام کے خلاف کریں گے، اور اس وقت یہ جو عیسائی فوجیں وہاں ہوں گی ان کے خلاف کریں گے. تو میں آپ کو اس لیے کنیکٹ کیا تھا، بشار الاسد کا جو سیاسی نظریہ ہے یا جو پارٹی ہے وہ در حقیقت ایک عیسائی نظریات کی عامل. تو اگر اس میں عیسائی رومی فوجیں نہ بھی ہوں تو اس وقت شام پر حقیقت میں حکومت تو انہی کی ہے. مذہبی اعتبار سے غالی قسم کے علوی، اور جو دوسری طرف نظریات کے اعتبار سے عیسائی، اور پٹھو مغرب کے، ان کے ایجنٹ، ان کے پالتو. اور اس میں اب یہ ظاہر ہے وہ روس کے ساتھ ان کا علاج ہے، تو وہ ساری تہذیب ہے کہ مادہ پرستانہ، اور ان کا وہ تعلق انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں. جیسے پہلے بھی کولونیل ایج میں یہ فرانس کی کالونی ہے تو یہ برطانیہ کی کالونی ہے، تو یہ پرتگال کی کالونی ہے، تو ٹھیک ہے اب یہ ان کے حصے میں آئے ہوئے ہیں، روسیوں کے حصے میں. فقال علیک بالشام فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ یجتبی الیہا خیرۃ من عبادہ. اللہ تعالیٰ ان کی طرف لے کے اجتبا ہوتے ہیں چننا، مجتبا کا لفظ اسی سے بنا ہے، احمد مجتبا. اللہ تعالیٰ چن کر اس طرف ان لوگوں کو لے کے جائے گا جو زمین کے بہترین لوگ ہوں گے. زمین کے بہترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لشکر میں جمع کرے گا. اب آگے اس سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ باقی بھی غلط نہیں ہوں گے. کیسے؟ فَإِمَّا إِنْ أَبِيتُمْ، اگر تم اس سے ابا کرو، یعنی حالات ممکن نہ رہیں اس لشکر میں جانے کے، کوئی بیچ میں رکاوٹ آ گئی، کوئی اور آگ کہیں جاری ہے، آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں جانا اگر آپ کے لیے یعنی آپ نہ جا سکو، فَعَلَيْكُمْ بِيَمْنِكُمْ، تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ یمن پہنچو. تو گویا یمن والا لشکر بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا. تو تیسرا نمبر آئے گا کس کا؟ عراق والے لشکر کا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں کے پانیوں سے جا کے، اس کے حوض سے جا کے سیراب ہو، یعنی شام کے حوض سے جا کے سیراب ہو. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَوَكَّلُوا لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، اللہ نے مجھے شام اور اس کے رہنے والوں کا مجھے یعنی ذمہ لیا ہے میرے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اب وہ چیز میں نے وہ جو آپ کو بتایا نا، روس بیچ میں آ گیا تو وہ ہو گیا. تو اہل شام کی حفاظت کا ذمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھانٹی نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں وہاں وہ آگ نہیں آئے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کوئی بھونچال نہیں آئے گا. ابھی جو پچھلے عرصے میں وہاں پہ ہوا ہے، جو تباہی پھری ہے، تو یہ تو سب ہے، لیکن یہ کہ وہ انٹیکٹ رہے گا، وہاں سے خیر ختم نہیں ہوگا، وہاں خیر ہمیشہ موجود رہے گی. یہ ہے اصل بات. اچھا، اب میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ ہجرت دونوں طرف سے ہوگی، اس کے بارے میں بھی اس وقت تو صرف میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ یہ حدیث کسی وقت میں پڑھی تھی، آج سے 30 سال پہلے پڑھی تھی، کچھ مطلب وہ چیزیں ذہن میں یاد ہیں، وہ اب ڈھونڈنا بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے. وہ یہ تھا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک اخیار عراق شام میں اور اشرار شام عراق میں نہ جمع ہو جائے. پہلے تو اس حدیث سے یہ سمجھ لیجئے کہ خیر کل نہ عراق میں ہوگا، شر کل نہ عراق میں ہوگا، نہ خیر کل شام میں ہوگا. البتہ یہ جو میں نے کہا نا، یہ چکی چلے گی، یہ بھٹی دہکے گی، اس عمل کے نتیجے میں جو دو طرفہ ہجرت ہوگی، اس کے نتیجے میں ایک طرف خیر جمع ہوگا اور دوسری طرف شر جمع ہوگا. جب تک اشرار شام عراق میں نہ جمع، یعنی ایسی جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں شام کے شریر لوگ، بے دین لوگ وہاں سے نکلیں گے اور کہاں جائیں گے؟ عراق. اور عراق والی جنگ کے نتیجے میں وہاں کے نیک لوگ، خیر لوگ، اچھے لوگ نکلیں گے اور کہاں جائیں گے؟ شام. پولرائزیشن ہو جائے گی، نیک ادھر جمع ہو جائیں گے، بد ادھر جمع ہو جائیں گے. ایک اور روایت میں بھی ہے، اور سوا کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ مسلمانوں کے اندر ہوگا. منافق کافر نہیں ہوتا، منافق مسلمان ہی ہوتا ہے. تو گویا ایک خیمہ خالص منافقوں کا بن جائے گا، دوسرا خیمہ وہ ہے کہ جو خالص اہل ایمان کا. ملاحم جنگیں، وہ باسم من الموالی ہم اکرم العرب
اکرم العرب فرسم و اجودہ سلاحن، کہ جب جنگیں واقع ہوں گی تو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا ایک عربوں کے موالی میں سے، یعنی عرب نہیں ہوں گے، غیر عرب کچھ لوگ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں اہل شام بھی عرب نہیں ہیں اور اہل مصر بھی عرب نہیں ہیں، اور یہ اجمی جو ہم ادھر آ گیا سارا، یہ بھی اصلی عربی تو یعنی وہی ہے نا، عرب جو آپ کے ہم کہتے ہیں سعودی عرب والے، اور ان کے جو اس زمانے میں جو بنی اسماعیل کے متبعین تھے، ان کے تابع رہنے والے لوگ تھے، تو ان کے موالیوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کھڑی کرے گا کہ جو عرب کے تمام گھڑ سواروں سے بہتر ہوگی، سواریاں جو ان کی کہہ لیجئے بہترین ہوں گی، یا ان کو سواریوں کا کنٹرول، آج کے دور میں اچھے پائلٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایئر فورس، اور یہ کہ اسلحہ ان کا بہترین ہوگا، وہ اعلیٰ اسلحہ ہوگا ان کے مقابلے میں۔ یؤید اللہ بہم الدین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کو نصرت فرمائے گا، تائید فرمائے گا۔ غیر عرب سے کچھ لوگ آئیں گے، وہ آ کے ان کی مدد کریں گے۔ اب یہ آیا عربوں کے موالی میں سے کوئی قرب و جواری سے کچھ لوگ اٹھ کے کرد آ گئے، جیسے ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو، جیسے صلاح الدین ایوبی آ گئے، وہ عربوں کے موالیوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے آ کے بہرحال جو شام میں، اچھا یہ شام کے حوالے سے یہ بات تو میں بھول گیا، یہ ہمیشہ سے مارکائے صلیب و حلال کا مرکز رہا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ کیسر و کسریٰ کا مرکز رہا ہے جنگ کا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے جب سے اسلام آیا ہے تو جو صلیبی لوگ ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کا اور مسلمانوں کا میدان جنگ ہمیشہ شام بنا، اور مسلمانوں نے جب یہ فتح کیا تو یہاں امن چین سکون آیا، اور جب عیسائیوں نے فتح کیا تو یہاں پہ ظلم بربریت، اور انہوں نے پھر وہ جو جنگی جنون میں جو لوگ کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے۔ یہ آخری معرکہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلیبیوں اور مسلمانوں کا اسی شام کے خطے میں لڑا جانا ہے، اور اس میں پھر ان کی مدد کے لیے ان کے موالی آئیں گے، تو وہ علیحدہ روایات ہیں، وہ عین ممکن یہ ہے کہ وہ پھر بالکل ہی یعنی انتہائی مشرق سے لوگ آئیں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اور وہ بہرحال نظر بھی آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں میں